औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। जो करप्शन हो रही है और जो कौमी सलामती के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं उस पर डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि महकमा पुलिस में 150 जो SHOs हैं हमारे सीनियर, उनकी प्रमोशन होनी थी, उनकी प्रमोशन रोक दी गई है और सिंध हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो 150 पोस्टें जो हैं उनको डायरेक्ट जियालों को DSP भर्ती किया जाए। तो ये एक साजिश हो रही है हमारे उन सीनियर जो SHO साहिबान हैं उनके खिलाफ। उसके मुतालिक मैं आपको पूरी तफसीलात से आगाह करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन सैकड़ों जो नक्शे हैं वो पास किए गए हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट्स की जो अथॉरिटी है उसकी NOC के बगैर, और उनकी NOC के बगैर ये जो हाई राइज की जो परमिशन है उनकी तरफ से नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो नक्शे जो हैं वो पास कर दिए गए। अब इनमें जो अहम किरदार है वो है रेहान इलायची, कामरान कामी, आसिफ शेख, और इनके जो सरगुना रहे हैं इसमें वो है साबिक DG SBCA इसाक खोड़ो साहब। तो इन 4-5 लोगों ने मिलकर सैकड़ों की तादाद में ऐसी बिल्डिंगों के नक्शे पास किए हैं जिनकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से या एयरपोर्ट्स के जो इंतजामी अमूर चलाने वाले उनको उनकी NOC के बगैर ये नक्शे पास किए गए हैं। इन पर अरबों रुपए की रिश्वत ली गई है और अब ये कहा जा रहा है कि ये नक्शे जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, यानी इनकी अब नक्शों की कोई अहमियत नहीं रही है, इसलिए कि जब NOC नहीं होगी तो किस तरह से तामीरात हो सकेंगी। अब अगर तामीरात होंगी तो फिर जाहिर है कि हमारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी या जो सिविल एविएशन के लोग हैं उनकी कोई जो कानूनी जो लाज बने हुए हैं, जिस तरह से कायदे आज़म के मज़ार पर के इर्द गिर्द जो है वो आपको हाई राइज नहीं बनानी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां बनाई गई हैं। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट्स के करीब जो हैं जो बिल्डिंगें तामीर के लिए जो NOC जारी होनी चाहिए थी वो NOCs नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो तमाम नक्शे जो हैं वो रद्द हो गए, यानी उन बिल्डिंगों को अब तामीर नहीं किया जा सकेगा। अगर उसके बावजूद भी ये बिल्डिंग्स तामीर की गई तो फिर कराची में किसी बड़े हादसे, खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा वाकया रोनुमा हो जाएगा। हो सकता है जैसे कि माजी में मॉडल टाउन में एक जहाज गिरा था और फिर आबादी के ऊपर जहाज गिरा था। तो इस तरह से ये जो नक्शे हैं, कहा जाता है कि अभी नक्शे जो हैं बिल्कुल जो है वो नाकारा हो गए, लेकिन इस पर अरबों रुपए की कमीशन जो है इन 4-5 लोगों ने मिलकर ली थी। अब इसकी जो रिपोर्ट थी वो साबिक DG जो थे SBCA जनाब रशीद सोलंकी साहब भी करप्ट अफसरान की लिस्ट में उनका नाम आता है और उनसे लाख इख्तलाफात सही कि उन्होंने भी अरबों रुपए की करप्शन की है मुबैना तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रहते हुए। लेकिन उन्होंने इस हवाले से एक रिपोर्ट मरतब जरूर की थी और एक लिस्ट तैयार की थी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो नक्शे पास किए गए हैं उनके आने से कबल उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट के जो महकमा था उनकी NOC नहीं थी, तो उसकी एक लिस्ट बाकायदा तैयार की थी और वो लिस्ट जो है इस वक्त DG ऑफिस में मौजूद है। तो उन्होंने ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया था रशीद सोलंकी साहब ने। ये इनकी बड़ी इस हवाले से बड़ी खिदमत है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, लेकिन उनसे जो करप्शन के हवाले से तो वो उन पर खबरें चलती रही हैं और लोगों ने उनके खिलाफ सबूत भी पेश किए, लेकिन ये बहरहाल उनकी जो रिपोर्ट थी
وہ بالکل اتھینٹک تھی اور اس میں جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں فوری طور پر انکوائری ہونی چاہیے. اب میں ناظرین ذکر کروں گا جو نیاز لغاری ہیں جن کو ساؤتھ میں بھیجا گیا ہے. ساؤتھ میں ان کو رکھا گیا ہے، گزشتہ دنوں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ جو مزار کمیٹی کے انچارج ہیں الطاف لغاری، ان کے یہ بھائی ہیں. فریال تالپور صاحبہ کے بھی وہ پرس اٹھاتے ہیں ان کے بھائی الطاف لغاری. تو اب وہ پوری ٹیم جو ہے وہ پوری ٹیم لے کر آئے اپنے ساتھ. اس میں ڈپٹی خود تو وہ ڈائریکٹر ہیں نیاز لغاری ساؤتھ میں، اپنے ساتھ لے کر آئے ڈپٹی ڈائریکٹر شکیل جمالی، دلیپ کمار اے ڈی، ذوالفقار راؤ اے ڈی، عرفان راجپر اے ڈی، راجن چانڈیو اے ڈی، اور اسی طرح سے ایس بی آئی عبدالرسول، ایس بی آئی فضل رحمان، ڈپٹی ڈائریکٹر جہانگیر منگی. یہ سب پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے ساؤتھ میں آئے ہیں اور آنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی تھی ان کے آنے سے قبل ان تمام بلڈرز کو بلا کر تمام لوگوں سے ڈائریکٹ مذاکرات کیے ہیں. اور پھر جو مذاکرات جن لوگوں سے کامیاب ہوئے تو ان میں سے تمام بلڈنگ جو ہے وہ ابھی تک ان کا کام رکا نہیں ہے بلکہ وہ کام جاری ہے. اب جن لوگوں سے مذاکرات ان کے کامیاب نہیں ہو سکے تو ان بلڈنگز کو انہوں نے گرا بھی دیا ہے. 3 سے 4 بلڈنگ کے متعلق پتہ لگا ہے کہ وہاں کاسمیٹکس طریقے سے وہاں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور جب ان سے معاملات طے ہو جائیں گے تو ان کو پھر پوری طرح سے اجازت دی جائے گی. تو اس طرح سے 17 سے 18 بلڈنگ جو ہیں وہ اس وقت زیر تعمیر ہیں اور ان تمام بلڈنگز کی جو پرمیشن ہے وہ غیر قانونی ہے اور وہ اس کو اب نیاز لغاری صاحب کی جو ہے ناک کے نیچے تعمیر کیا جا رہا ہے. تو ساؤتھ میں اس وقت جس طرح سے جس پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے تو وہ تمام نگرانی جو ہے اس وقت نیاز لغاری صاحب کی ہے اور انہوں نے اپنے سٹاف کو اور اپنی بھی آنکھیں بند کی ہیں، اپنے سٹاف کے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کریں. تو یہ تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے مختصر خبر، اور جو مجھے خبریں دستیاب ہوں گی میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. اب میں ذکر کروں گا وہ جو ضلع ویسٹ میں ملا ریاض ہیں. ملا ریاض جو ہیں وہ ان کے متعلق آج ہمیں نئی اطلاعات ملی ہیں کہ وہ جیسے کہ میں نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا تھا کہ 7 تاریخ کو انہیں ڈی جی صاحب نے سسپینڈ کر دیا تھا. اور وہ سسپینڈ لیٹر جو تھا، سسپینڈ کیوں کیا تھا؟ سسپینڈ اس لیے کیا تھا کہ ان پر الزامات تھے کہ وہ جو نقشے منظور ہیں ان پر بھی ڈیمولیشن کر رہے ہیں اور فیکٹریوں کو گرا رہے ہیں، شادی ہال گرا رہے ہیں، پیٹرول پمپ جو ہے غیر قانونی طور پر وہ تعمیرات کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگوں کے ذاتی گھر ہیں جن کے نقشے منظور ہیں ان سے بھی وہ بھاری رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ اس کے بعد ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا عوامی شکایت پر. 7 تاریخ کو سسپینڈ کرنے کے بعد ان کا لیٹر جاری کیا تھا جو میں نے گزشتہ روز آپ کو دکھایا تھا کہ اس لیٹر کے تحت اب انہیں وہاں کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے اور ڈیمولیشن کے لیے ریحان الائچی جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پولیس کا عملہ، اسٹاف اس کو دیا جا رہا ہے اور وہ اس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے لوگوں سے رشوت وصول کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ جائز کام کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ محتاج ہو گئے. تو ریاض ملا صاحب کی یہ کنڈیشن ہے وہاں، بار بار ہم ان کے متعلق آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو اب ناظرین ذکر کروں گا محکمہ پولیس میں 150 جو سینئر ایس ایچ اوز ہیں ان کی پروموشن ہونے جا رہی تھی اور ان کی پروموشن کے بعد جو ہے وہ ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 38 ایس ایچ اوز ایسے ہیں جو 2 سے 3 ماہ کے درمیان ریٹائر ہونے والے ہیں. تو یہ 150 جو تھے وہ ڈی ایس پیز ان کی پروموشن ہونی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ اور جناب محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے حکم کے مطابق یہ پروموشن روک دیے گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 150 جو پوسٹیں ہیں خالی جن کو جو پروموٹ ہو کر ڈی ایس پی بننے جا رہے تھے ان کی جگہ مبینہ طور پر سازش کی جا رہی ہے، پلان کیا جا رہا ہے کہ 150 جعلی
بھرتی کیے جائیں اور ڈائریکٹ ان کو ڈی ایس پی بھرتی کیا جائے. تو ایک تو اگر ایسا ہوا تو پھر تمام ان ایس ایچ اوز کی حق تلفی ہوگی اور پھر ایک یہ وائلیشن ہوگی جو سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں معاف کیجیے گا، کہا جا رہا ہے کہ بعض پولیس افسران نے عدالت میں بھی جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمارے خفیہ اداروں سے بھی ان تمام لوگوں کا مطالبہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی گھناؤنی سازش کے خلاف اپنا کردار ادا کریں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ زیادہ چاہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.